اپنے نبی پر تم رحمت کی دعا، ساتھ ابراہیم کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ، حج کرنے جاؤ گے قدم قدم پر حضرت ابراہیم کی ملت سے تمہارا تعلق ثابت ہوگا۔ آخر 14 سال کی عمر میں وہ خواب آیا، حضرت ابراہیم کی عمر 96 سال ہے، اور وہ واپس آتے ہیں، بیٹے کو ملتے ہیں، سامنے بٹھایا، کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کیا حکم ہے؟ اس پر عمل کے بارے میں یہ تو اللہ کا حکم لگ رہا ہے۔ اب بیٹے کو پتہ ہے میرا والد اللہ کا پیغمبر ہے۔ پارہ نمبر 23 میں اللہ کہتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، یہ بچہ جب دوڑنے کے قابل ہوا، چھوٹی سی عمر 10 سال یا 14 سال ہے، اتنی عمر ہے، اور اس عمر میں کتنا بچہ پیارا لگتا ہے، ماں باپ اس کو جدا نہیں کرتے، اس سے گپے لگاتے ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس عمر میں پہنچا، قال یا بنی، ابراہیم نے کہا او میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، کہ کیا زبردستی ہے یا تیری چاہت ہے؟ قال یا ابت، اب بیٹا بھی ابراہیم کا ہے، کہنے لگے اے میرے والد، افعل ما تؤمر، جو آرڈر دیا گیا ہے وہ کر گزریے، افعل ما تؤمر، میرے گلے پہ چھری چلا دیجئے، میں اللہ کے لیے کٹنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے مسلمان اللہ کہتا ہے دنیا میں آئے، کوئی مثال ایسی ہے کہ جو تمہارے سامنے رکھی جائے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ وہ نشانیاں ہیں اللہ کی محبت کی اور ایمان کی جو مجھے اور آپ کو رب سکھانا چاہتا ہے کہ آپ مسلمانوں تم میرا حکم پورے کرنے والے بنو۔ باپ تو بڑا ہے، معصوم بیٹا بھی میرے حکم کے لیے مرنے پہ تیار ہے۔ اس طرح کے مسلمان اللہ دنیا میں چاہتا ہے، اور جب مسلمان اللہ کے حکم پہ کھڑا ہو گردنیں کٹانے کے لیے، اللہ کی قسم باطل کو رب جھکا دیتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے۔ یہی مسئلہ صحاب رسول کو سمجھ آیا، انہوں نے سپر پاوروں کو بھی قوم میں رون دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو شکست کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے مسلمان مجھے چاہیے جو میرے نام پہ ہر چیز کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن مجھے خفا نہ کریں۔ ستجدونی انشاءاللہ، اب یہ کہنے لگا کریں جو آرڈر ہے ذبح کریں، میں تیار ہوں۔ اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے سامنے انکار کبھی نہیں کروں گا۔ فلما اسلما، اللہ کہتا ہے دونوں ہی تابعدار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کو جبین کے بال اس نے زمین پر لٹا دیا، اور بوڑھا ابراہیم اسماعیل کے جسم پہ بیٹھتا ہے، اور بیٹا کہتا ہے ابو جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ممکن ہے کہ چہرہ دیکھ کر چھری نہ چل سکے۔ آخرکار وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتا ہے ادھر چھری چلا رہے اور ادھر وہ چھری چل نہیں رہی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ عین اس کیفیت میں ابراہیم نے غصے سے چھری کو پھینکا، تیرے ساتھ میں لکڑ کاٹوں تو تو نے دیر نہیں لگانی، میں تیرے ساتھ کسی اور کو ذبح کروں تو نے 1 منٹ نہیں لگانا، تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری بولتی ہے کہ تو 100 دفعہ چلاتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے تو نے نہیں چلنا، لیکن ابراہیم اپنا کام کرتا ہے، اور پھر اچانک ابراہیم کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کا گردن کٹ چکی ہے، آنکھوں پہ تو پٹی ہے کہ بچہ ذبح ہو گیا ہے، بس ذبح کر کے وہ ہٹے ہیں، اچانک کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو جبرائیل پکڑ کے سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ جنت سے دمبا ابراہیم لائے، حضرت جبرائیل لائے، اور اسماعیل کو نیچے سے نکال کے دمبا نیچے کر دیا، اور وہ دمبا اللہ کے نام پہ کٹا تو جان کے بدلے جان وصول کی، اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے آواز دی اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے واقعی خواب سچا کر دکھایا ہے، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، آپ کی اس قربانی کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ کہتا ہے سب سے بڑا کھلا امتحان یہ تھا جو ہم نے تیرے اوپر ڈالا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم یعنی ایک مینڈا دے دیا، اور چونکہ یہ جانور ایک نبی کی جگہ ذبح ہوا ہے اس لیے اسلام میں حکم کیا ہے کہ بکری اور بکرا 1 سال کا ہو، عمر شرط ہے تو قربانی تب ہوتی ہے۔ گائے بیل بھینس یہ نر مادہ 1 سال کے 2 سال کے ہوں، اور جو اونٹ ہیں یہ 5 سال کا، اس سے کم ہو تو نہیں لگتا، اور دمبا 1 سال کا ہو یا دمبی اور بھیڑ یہ لگ جاتی ہے، لیکن اس کی بھی عمر یہی ہے۔ لیکن اگر یہ 6 مہینہ کا بھی ہے اور دیکھنے میں یہ بڑا لگتا ہے، فرمایا 6 مہینے کا بھی قبول ہے، اس لیے کہ اس جانور نے اسماعیل کی جگہ قربانی دی ہے، تو جو قربانی دیتے ہیں
وہ ہمارے زیادہ قریب آ جاتے ہیں، چاہے وہ جانور بھی ہوں ان کو ہم باقیوں سے زیادہ حیثیت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے راستے میں ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کبھی مال، کبھی جان، کبھی اولاد، کبھی وقت، کبھی جذبات قربان کرتے ہیں صرف ہمارے لیے، وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں، پھر ہمارے قانون ان کے لیے چینج ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے ہم فرشتے بھی اتار دیا کرتے ہیں، ان کا رعب دشمنوں پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہ قربانی وہ چیز ہے جو ہم تم سے لینا چاہتے ہیں۔